نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تم شک میں ہو اس کلام سے جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر، تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی۔ قرآن پاک میں دلیل نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر عثمانی میں ہے کہ اس کلام پاک میں شبہ کی وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ اس کلام پاک میں کوئی بات کھٹکے کی ہو، سو کہ اس کے دفعے کے لیے لا ریب فیہ فرما دیا، اور یہ صورت ہو سکتی تھی کہ کسی کے دل میں اپنی کوتاہی فہم یا زیادت عناد سے شبہ پیدا ہو، تو یہ صورت جو کہ ممکن بلکہ موجود تھی تو اس کو رفع کرنے کا عمدہ اور سہل صورت برمیار فرما دی کہ اگر تم کو اس کلام کے کلام بشر ہونے کا خیال ہے تو تم بھی ایک صورت ایسی فصیح و بلیغ 3 آیات کی مقدار بنا دیکھو، اور جب تم باوجود کمال فصاحت و بلاغت چھوٹی سی صورت کے مقابلے میں سے بھی عاجز ہو جاؤ تو پھر سمجھ لو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی بندے کا کلام نہیں۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مدلل فرما دیا۔ ریب، امام راغب اصفہانی فرمایا کہ در حقیقت ریب ایسے تردد اور وہم کو کہا جاتا ہے جس کی بنیاد کوئی نہ ہو، ذرا غور و تأمل کرنے سے رفع ہو جائے، اس لیے قرآن کریم میں اہل علم سے ریب کی نفی کی گئی ہے اگرچہ وہ مسلمان نہ ہوں۔ مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ تعالی کی جو تفسیر ہے معارف القرآن، اس میں ہے کہ قرآن کا ایک اعجاز تو یہ تھا کہ اس کے مثل نہیں لا سکتا، دوسرا اعجاز یہ ہے کہ پہلے ہی پیشین گوئی کر دی گئی اور غیب کی خبر دے دی گئی کہ قیامت تک کوئی شخص اس کے مثل نہ لا سکے گا۔ الحمدللہ 1350 برس گزر گئے اور کوئی شخص اس کے مثل نہ لا سکا۔ بالفرض اگر کوئی قرآن کا معارضہ کرتا تو ضرور نقل ہوتا، اس لیے کہ ہر زمانے میں قرآن کے مخالفوں کا عدد ہمیشہ زیادہ رہا ہے۔ اگر کسی نے قرآن کریم کا معارضہ کیا ہوتا تو اس کا مخفی رہنا ناممکن تھا۔ خلاصہ یہ کہ اگر تم اس کا مثل نہ لا سکو اور ہرگز نہ لا سکو گے تو پھر میری نبوت کی تصدیق کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلاؤ اس کو جو تمہارا مددگار ہو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ تفسیر عثمانی میں یہ بات لکھی ہے کہ یعنی اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ بندے کا کلام ہے، تو جس قدر قابل اور شاعر اور فصحاء و بلغاء موجود ہیں، خدا تعالیٰ کے سوا سب سے مدد لے کے ایک ہی چھوٹی سی صورت بنا لاؤ، یا مطلب یہ ہے کہ خدا بندے کریم کے سوا تمہارے جتنے معبود ہیں سب سے تضرع اور گریہ زاری کے ساتھ دعا مانگو کہ اس مشکل بات میں تمہاری کچھ مدد کریں۔ عرب کے فصحاء کو بلانے کا کیوں کہا گیا، کیوں دعوت دی گئی قرآن مجید میں؟ فصحاء عرب کو جو شہادت کے لیے طلب فرمایا، حالانکہ وہ کفار تھے، ممکن تھا کہ وہ جھوٹی شہادت دیں اور ان کی بکواس کو قرآن پاک کے ہم پلہ کہہ دیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل سلیم اس بات کو پسند ہی نہیں کر سکتی کہ جس شے کی خرابی اور فساد آفتاب کی طرح روشن ہو،
اس کے صحت اور حسن کی گواہی دے دے۔ یعنی عرب کی جو عربی تھے اتنے فصیح و بلیغ عربی بولتے تھے، تو قرآن کی فصاحت اور بلاغت کو وہ جھٹلا نہ سکے، وہ چاہتے ہوئے بھی جھٹلا نہ سکے، کیونکہ قرآن انسانی کلام ہے ہی نہیں، یہ تو ربانی کلام ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے قرآن۔ یہ تو ایسا ہے کہ جیسے کوئی آسمان کو زمین کہے ہیں، یا ایسی مثال کہ جیسے کوئی بڑا شاعر فصیح و بلیغ ماہر فن شعر کہے، اور اس کے مقابلے میں ایک ادنا آدمی جو تک بندی سے بھی آشنا نہ ہو تک ملانے لگے، تو ظاہر ہے کہ اس کے اشعار آبدار کے سامنے اس کی تک بندی کو کون سا عاقل بن سکتا ہے، خواہ وہ موافق ہو یا مخالف، سب ان کی تکذیب کرنے کو موجود ہو جائیں گے۔ یہ بات تفسیر مظہری سے لی گئی۔ اگلی آیت مبارکہ ہے آیت نمبر 27، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ بس آگ سے بچنے کی تدبیر کرو۔ جہنم بہت بڑا ٹھکانہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک سے جہنم سے بچنے کی دعا کیا کریں، اور ہم کوشش کریں ایسے عمل کریں کہ جن سے ہم جہنم کی آگ ہم پر حرام ہو جائے۔ اور قرآن بہترین چیز ہے، جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن پر جو ہے وہ ایمان لاتا ہے، وہ جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ پھر تفسیر عثمانی میں یہ بات ہے کہ پھر اس پر بھی تم اگر ایسی صورت نہ بنا سکو، اور یہ بات یقینی ہے کہ ہرگز نہ بنا سکو گے، تو پھر ڈرو اور بچو دوزخ سے جو سب آگوں سے تیز ہے۔ اس کا ایندھن کافر اور پتھر ہیں جن کی تم پرستش کرتے ہو، اور بچنے کی صورت یہی ہے کہ کلام الہی پر ایمان لاؤ، اور وہ آگ کافروں کے واسطے تیار کی ہوئی ہے جو کہ قرآن شریف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا بتلاتے ہیں۔ جو نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانے گا، اور جو قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانے گا، اس کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے۔ حجارہ کہتے ہیں پتھر کو، یہاں مراد گندک کے سخت سیاہ اور بڑے بڑے اور بدبودار پتھر ہیں جن کی آگ بہت تیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ ایک مطول حدیث میں ہے جنت اور دوزخ میں جھگڑا ہوا۔ دوسری حدیث میں جہنم نے اللہ تعالیٰ سے 2 سانس لینے کی اجازت چاہی، اور اسے سردی میں 1 سانس لینے کی اور گرمی میں دوسرا سانس لینے کی اجازت دی گئی۔ مسلمہ کذاب کی جھوٹی صورت۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جب وفد میں مسلمہ کذاب کے پاس گئے اور ابھی یہ خود بھی مسلمان نہ ہوئے، تو مسلمہ نے ان سے پوچھا کہ مکہ سے تم آ رہے ہو، بتاؤ تو آج کل کوئی تازہ وحی بھی نازل ہوئی ہے؟ اس نے کہا ابھی ایک مختصر سی صورت نازل ہوئی ہے جو بے حد فصیح و بلیغ اور جامع اور مانع ہے، پھر سورہ والعصر پڑھ کر سنائی۔ تو مسلمہ نے کچھ دیر سوچ کر اس کے مقابل میں کہا کہ مجھ پر بھی ایک ایسی ہی صورت نازل ہوئی ہے۔ اس نے کہا تم بھی سناؤ۔ تو اس نے کہا جیسے اس کا ترجمہ ہے، یعنی اے جنگلی چوہے، اے جنگلی چوہے، تیرا وجود سوا 2 کانوں اور سینے کے اور کچھ بھی نہیں، باقی تو سراسر بالکل ناچیز ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر سے لی گئی یہ بات۔ یہ جو ملعون کذاب، یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے، یہ بھی کہتا ہے جی میرے پر ایک فرشتہ آتا ہے، اس کا نام ٹیچی ٹیچی ہے، اور عجیب قسم کی بکواسیں یہ کرتا ہے، اور جھوٹ جو ہے نا یہ اس نے بنا کے کہ مجھ پر بھی وہی آتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جہنم کی آگ 1000 برس تک دھونکائی گئی، یہاں تک کہ وہ بالکل سرخ ہو گئی۔ پھر 1000 برس تک اور دھونکائی گئی تو وہ سفید ہو گئی۔ پھر 1000 برس اور دھونکائی گئی یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی۔ تو یوں سمجھ لیں کہ سرخ آگ جو ہے وہ سفید آگ سے کم درجے کی ہوتی ہے، اور سفید آگ سیاہ آگ سے کم درجے کی ہوتی ہے۔
ترمیزی نے روایت کیا ہے اور نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انذرتکم النار انذرتکم النار، یعنی میں تمہیں جہنم کی آگ سے ڈراتا ہوں۔ راوی حدیث نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی الفاظ فرماتے رہے اور آپ نے اتنی بلند آواز سے فرمایا کہ اگر حضور اس وقت میری جگہ تشریف رکھتے تو آپ کی آواز مبارک کو بازار والے سن لیتے۔ اور اسی جوش سے آپ فرماتے رہے، جو گلی میں آپ تذیبتاً فرما ہوئے تھے وہ قدموں پر آ پڑی تھی۔ اس حدیث کو دارمی نے روایت کیا ہے، اور ان آیات و حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ جہنم اب بھی موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی تمہاری آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ یعنی جو آگ جو اگر ہم جس پہ ہاتھ بھی نہیں رکھ سکتے، یہ 1/70، یعنی اتنی ہلکی آگ ہے جہنم کی آگ کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ اس حدیث کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں سب سے کم عذاب والا شخص وہ ہوگا جسے 2 جوتیاں اور تسمے آگ کے پہنائے جائیں گے، اور ان سے اس کا دماغ ایسا جوش مارتا ہوگا جیسے دیگ جوش مارتی ہے، اور وہ خیال کرے گا کہ مجھ سے زیادہ سخت عذاب کسی کو نہیں، حالانکہ وہ با اعتبار عذاب سب سے کم ہوگا۔ بخاری مسلم۔ تفسیر مدری سے بات لی گئی، اور یہ عذاب ابو طالب کو ہوگا کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن ایمان نہ لائے تو ان کو جہنم میں سب سے کم عذاب ہوگا۔ ان کو 2 جوتے پہنائے جائیں گے، ان جوتوں کو آگ سے دہکایا جائے گا جس سے ان کا دماغ کھولے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ جہنم کی پرہیبت آوت مفتی اعظم محمد شفیع رحمہ اللہ تعالیٰ معارف القرآن میں لکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن دوزخ کو اس جگہ سے جہاں اس کو اللہ نے پیدا کیا اس طرح لایا جائے گا کہ اس کی 70,000 باغیں ہوں گی، اور ہر باغ 70,000 فرشتوں کے ہاتھ میں ہوگی، اور وہ فرشتے اسے کھینچتے ہوئے لائیں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکہ میں پہل آمد۔ حضرت ابو ذر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا بھائی انیس ایک مرتبہ مکہ معظمہ گیا۔ اس نے واپس آ کر مجھے بتلایا کہ مکے میں ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہاں کے لوگ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ بھائی نے کہا کوئی ان کو شاعر کہتا ہے، کوئی کاہن بتلاتا ہے، کوئی جادوگر کہتا ہے۔ میرا بھائی یعنی خود بڑا شاعر اور کہانت وغیرہ سے واقف تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ جہاں تک میں نے غور کیا لوگوں کی سب باتیں غلط ہیں، ان کا کلام نہ شعر ہے، نہ کہانت، نہ مجنونانہ کلمات ہیں، بلکہ مجھے وہ کلام صادق نظر آتا ہے۔ خصائص میں لکھا ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھائی سے کلمات سن کر میں نے مکے کا سفر کیا اور مسجد حرام میں آ کر پڑ گیا۔ 30 روز میں نے اس طرح گزارے کہ سوائے زمزم کے پانی کے میرے پیٹ میں کچھ نہیں گیا۔ تمام عرصہ میں نہ مجھے بھوک کی تکلیف معلوم ہوئی اور نہ کوئی ذوف محسوس کیا۔ واپس گئے تو لوگوں سے کہا میں نے روم اور فارس کے فصحاء و بلغاء کے کلام بہت سنے ہیں، اور کاہنوں کے کلمات اور حمیر کے مقالات بہت سنے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی مثال میں نے آج تک کہیں نہیں سنی۔ تم سب میری بات مانو اور آپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو۔ چنانچہ فتح مکہ کے سال میں ان کی پوری قوم کے تقریباً 1000 آدمی مکہ پہنچ کر مسلمان ہو گئے۔
ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس بن شریک کا قرآن کی حقانیت کا اقرار کرنا۔ علامہ سیوطی رحم اللہ تعالیٰ نے خصائص الکبریٰ میں بحوالہ بیہقی نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل اور ابو سفیان اور اخنس بن شریک رات کو اپنے اپنے گھروں سے اس لیے نکلے کہ چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنیں۔ ان میں ہر ایک علیحدہ علیحدہ نکلا، ایک کی دوسرے کو خبر نہ تھی، اور علیحدہ علیحدہ گوشہ میں چھپ کر قرآن سننے لگے، تو اس میں ایسے مو ہو گئے کہ ساری رات گزر گئی۔ جب صبح ہو گئی تو سب واپس ہوئے، اتفاقاً راستے میں مل گئے، اور ہر ایک نے دوسرے کا قصہ سنا، تو سب آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ تم نے یہ بری حرکت کی، اور کسی نے یہ بھی کہا کہ آئندہ کوئی ایسا نہ کرے، کیونکہ اگر عرب کے عوام کو اس کی خبر ہو گئی تو وہ سب مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اگلی رات آئی تو پھر ان میں سے ہر ایک کے دل میں یہی ٹیس اٹھی کہ قرآن سنیں، اور پھر اسی طرح چھپ چھپ کر ہر ایک نے قرآن سنا، یہاں تک کہ رات گزر گئی، اور صبح ہوتے ہی یہ لوگ واپس ہوئے تو پھر آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، اور اس کے ترک پر سب نے اتفاق کیا۔ مگر تیسری رات آئی تو پھر قرآن کی لذت اور حلاوت نے انہیں چلنے اور سننے پر مجبور کر دیا۔ پھر پہنچے اور رات بھر قرآن سن کر لوٹنے لگے، تو پھر راستے میں اجتماع ہو گیا۔ تو اب سب نے کہا کہ آؤ آپس میں معاہدہ کر لیں کہ آئندہ ہم ہرگز ایسا نہ کریں گے۔ چنانچہ اس معاہدے کی تکمیل کی گئی اور سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ صبح کو اخنس بن شریک نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور پہلے ابو سفیان کے پاس پہنچا کہ بتلاؤ اس کلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ اس نے دبے دبے الفاظ میں قرآن کی حقانیت کا اعتراف کیا تو اخنس نے کہا بخدا میری بھی یہی رائے ہے۔ یہ جانتے تھے قرآن سچا ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن پر ایمان نہیں لاتے۔ مصر کے مشہور مصنف احمد فتحی زاغلول نے 1898 میں قرآن کے متعلق اپنے تاثرات اس طرح لکھے، عقل حیران ہے کہ اس قسم کا کلام ایسے شخص کی زبان سے کیوں کر ادا ہو جو بالکل امی تھا۔ تمام مشرق نے اقرار کر لیا ہے کہ نوع انسانی لفظاً و معناً ہر لحاظ سے اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے۔ یہ وہی کلام ہے جس کی بلند انشاء پردازی نے عمر بن الخطاب کو مطمئن کر دیا، ان کو خدا کا معترف ہونا پڑا۔ یہ وہی کلام ہے کہ جب یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے متعلق اس کے جملے جعفر بن ابی طالب نے حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں پڑھے تو اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے، اور بشپ، یہ عیسائیوں کا مولوی ہوتا ہے، اس کو بشپ کہتے ہیں، چلا اٹھا کہ یہ کلام اسی سرچشمے سے نکلا ہے جس سے عیسیٰ علیہ السلام کا کلام نکلا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں کلام پاک کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کل زندگی رہی تو ملاقات ہوگی۔ مع السلامہ۔